الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وعترته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد. وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. شکر خدایا محمدی ہم کو بنایا ہے امتی، پھر کس کو ملا یہ مرتبہ. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کروں مدح میں اہل دغل رضا، کروں مدح میں اہل دغل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے رسول کا. میرا دین پارنا نہیں، بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ.
حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا اسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعد احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و کرم سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے، تو لفظ وداع اور جمعۃ الوداع یہ لفظ ہی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ 6 دن کے بعد جمعہ تو آئے گا لیکن پورے سال میں اس جیسا جمعہ نہیں آئے گا۔ جمعے تو آتے رہیں گے ہفتے کے بعد، لیکن یہ جو جمعہ ہے رمضان شریف کا آخری جمعہ، اس کو جمعۃ الوداع اسی لیے کہتے ہیں، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مہمان تو چلے جاتے ہیں، مہمان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور کتنی دیر مہمان رہتا ہے۔ یہ کل کی بات تھی کہ ہم انتظار میں تھے، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، اب اس کے جانے کا وقت ہونا چاہتا ہے اور یہ مہمان جا رہا ہے۔ گرامی قدر، آج ہم نے اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ یہ آیا چلا گیا اور یہ آتا رہے گا چلا جاتا رہے گا، لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے اس سے کیا لیا ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی، ہم نے کیا اس سے فائدہ حاصل کیا، ہم نے آج یہ دیکھنا ہے۔ اگر فائدہ نہ حاصل ہوا تو یہ تو آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن اس کے آنے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر پرہیزگاری نہ آئی، تقوی نہ آیا، تضرع زاری نہ آئی، عاجزی و انکساری نہ آئی، خشیت الہیہ نہ آئی، قرب خدا و رسول نہ آیا، ذوق تلاوت نہ آیا اور شوق عبادت نہ آئی، تو پھر یوں سمجھیں یہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا اور اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکے۔ گرامی قدر آئیں، آج ہم غور و خوض کریں اللہ رب العزت کے لاریب کلام سے۔ میں نے 2 آیات طیبہ پڑھی ہیں، وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے جو تو عمل کرتا ہے یوں نہ سمجھ کہ تیرا عمل کرنا ہے اور ہوا میں تحلیل ہو گیا، عمل کرنا ہے اور یہ ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، جو تو عمل کرتا ہے تیرا عمل آن ریکارڈ ہے اور ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اچھا عمل ہے تو اچھا فائدہ ہے، برا عمل ہے تو اس کا نقصان ہے۔ تو گرامی قدر، اب عمل کی بات ہے تو فرمایا کہ یہ ہر بندہ جان لے
ایک بندہ ہے روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ایک بندہ ہے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تلاوت کی، سارے اعمال خیر کیے، کیا ہم سوال کریں کیا ہم نے یہ سارا عمل کما حق ہو شریعت کے مطابق کیا ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب ہے نہیں، کمیاں ہیں ہمارے اندر، نقص ہیں ہمارے اندر، عیب ہیں ہمارے اندر۔ تو تیرا عمل یوں سمجھ لیں کہ کہیں جا رہا ہے، اور وہ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں، تیرا عمل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تیرا عمل اکابرین امت مومنین کی بارگاہ میں۔ تو یہاں اس آیت میں 3 طبقات کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے ہر بندہ مومن کا عمل ہفتے میں 2 مرتبہ، حالانکہ اللہ جانتا ہے میرے بندے نے کون سا عمل کرنا ہے، کیا عمل کرے گا، کیا عمل کر لیا ہے، لیکن باوجود ان ساری باتوں کے ہفتے میں 2 دن فرشتے ہر بندے کے عمل کو لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو فرشتے امت کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہفتے میں 1 دن ہر بندے کا عمل جو ہے اس کے والدین کی قبروں میں بھی پیش ہوتا ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو غافل نہیں، بلکہ ماں باپ پر اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ تیرے بعد تیری اولاد یہ کر رہی ہے، یہ عمل کر رہی ہے۔ صحابہ پر عمل پیش ہوتے ہیں، اہل بیت پر اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدر، اب اسی لیے چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، تو سرکار کی بارگاہ میں عمل پیش ہوتے ہیں، تو اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر خائے من پذیر۔ یا اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، لیکن تیری مہربانی قیامت والے دن میرے عملوں پہ پردہ ڈال کے رکھنا، میرے اعمال پہ پردہ ڈال کے رکھنا۔ لیکن اب سرکار کی بارگاہ میں بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی عمل پیش ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک طرف ہم عاشق رسول کا دعویٰ کریں، دوسری طرف نافرمانی رسول کی کریں، اور جب رسول کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو علامہ کہتا ہے کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو نہیں رہتا میرے اعمال اور میرے پردے کو چھپانا تو پھر تیری مہربانی حضور کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، جی میرے اعمال جو ہیں سرکار کے سامنے نہ ظاہر کرنا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ تیرے عمل پیش ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور عمل گرامی قدر اچھا ہے تو اس کا اثر بھی اچھا ہے، عمل اگر برا ہے تو اس کا اثر بھی برا ہے۔ عمل اچھا ہوگا تو اس کے اثرات روح پہ اچھے آئیں گے، روحانی اثرات اچھے ہوں گے۔ عمل برا ہے تو روح پہ اثر اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو وہ کسی مرید کو یا ملنے والے کو چہرہ دکھا کے نہیں بلکہ چادر ڈالی ہوتی تھی، چہرے پہ چادر ڈالی ہوتی تھی، جو ملنے آتا تو اس کو ہاتھ ملا لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی آنکھیں نہیں دکھاتے، اس کو دیکھتے نہیں، ہاتھ ملا لیتے چلے جاتے۔ بڑا عرصہ ایسا رہا۔ تو جو بزرگوں کا ایک خدمت گزار تھا اس نے بڑا عرصہ یہ معاملہ دیکھا، بابا جی چادر ڈال کے لوگوں سے صرف مصافحہ کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ملاقات کرتے ہیں، نہ زیارت ہوتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ایک دن کہا بابا جی آپ کی مہربانی یہ راز بتا دیں، آپ لوگوں کو دیکھتے کیوں نہیں؟
لوگوں کو زیارت کیوں نہیں کرواتے؟ تو پہلے تو انہوں نے بڑا پس و پیش کیا کہ نہیں کوئی بات نہیں ایسی بات، لیکن انہوں نے اصرار کیا کوئی تو بات ہے۔ تو بابا جی نے کہا میرے مرد زندہ رہتے ہوئے تجھے قسم ہے یہ راز نہ کھولنا، یہ راز نہ لوگوں کو بتانا، میں دنیا سے چلا جاؤں تو بتا دینا۔ اس نے کہا حضور بتائیں۔ تو بابا جی نے فرمایا یار پہلے میں بھی آنے والوں کو دیکھتا تھا، جو آتے تھے میں دیکھتا تھا، ملاقات کرتا تھا، تو پھر دیکھنا منع کیوں ہو گیا؟ فرمایا کہ جو آنے والا عمل کر کے آیا ہوتا تو مجھے نظر آتا اس کے اندر گدھا ہے، اس کے اندر خنزیر ہے، اس کے اعمال مجھے نظر آتے تھے کہ یہ عمل کا روپ اثر برا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے پردہ ہی ڈال لیا، نہ میں دیکھتا ہوں نہ میں خیال کرتا ہوں، نہ مجھے جانور نظر آئیں، حرام جانور نظر آئیں۔ تو گرامی قدر عمل کا اثر ہوتا ہے روح پہ، عمل اچھا ہے تو روحانی اثرات اچھے ہیں، عمل برا ہے تو روحانی اثرات پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک ٹیچر تھا، اسکول ٹیچر تھا، اور اس کی جو ہے وہ پرورش دینی ماحول میں بلکہ معرفت برے ماحول میں ہوئی تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو جو اسکول کے بچے تھے ان کو ایک ٹیسٹ دیا، پیپر دو بھائی۔ جب بچوں نے ٹیسٹ دیا تو چیک کیے جب سب کے پیپر، تو غلطیاں تھیں بعضوں کی، تو کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 6 غلطیاں، تو کسی پہ کراس بھی لگا دیا۔ اب فرمایا کہ آپ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، سارے لائن میں کھڑے ہو گئے۔ تو ماسٹر صاحب کہنے لگے بتاتے چلے جاؤ جس کی جتنی غلطیاں اس کو اتنے ڈنڈے پڑیں گے۔ اب جس کی 2 غلطیاں تھیں اگرچہ وہ رحم دل تھے، آہستہ سے 2 سوٹیاں مار دیتے، جس کی 3 تھی 3 سوٹیاں، 4 تھی 4 ڈنڈے۔ اب چلتے چلتے اسی قطار میں ایک بچہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور ہاتھ کانپ رہے تھے تو ہاتھ کانپتے ہوئے اس نے اتنی لجاجت کے ساتھ، اتنی نرمی کے ساتھ، اتنے عاجزی کے ساتھ، ہاتھ کانپ رہے تھے، پرچہ ہاتھ سے چھٹ گیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا استاد جی میری نہ ایک غلطی ہے نہ 2 نہ 4، میرا تو سارا ہی پرچہ ہی غلط ہے، آپ نے کراس لگایا، میرا تو سوال ہی سارا غلط ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ جیسے ہی اس نے کہا تو استاد کے ہاتھوں سے چھڑی نیچے گر گئی اور وہ رونے لگا اور کہا یا اللہ میرے پلے بھی کچھ نہیں، تو بھی مجھے معاف کر دے، میرا بھی ایک کام نہیں اچھا۔ اب وہ شاگرد نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، میرے تو سوالوں میں کمی آ گئی، غلطی آ گئی، لیکن استاد کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا ایک مرتبہ پھر کہنا میرا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ آئیں آج اللہ کی بارگاہ میں، ایک تو بندہ ہے کہ عمل کر کے حسرت کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، ایک بندہ ہے عمل کرتا بھی نہیں پھر بھی حسرت نہیں آتی، ندامت نہیں آتی۔ حضرت مولا مشکل کشا تاجدار اللہ عطا فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے ایسے بندے پر، وہ گناہ بھی کرتا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، توبہ کیوں نہیں کرتا؟ دروازہ کھلا ہے توبہ کا اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، مجھے حیرت ہے ایسے بندے پر۔ تو استاد کہتا بیٹا پھر ایک مرتبہ کہہ نا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ کہتا جاتا ہے۔ تو جو استاد بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ میرے پلے بھی کچھ نہیں، میرا بھی کوئی عمل نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں بڑا پارسا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، جے میں ویکھاں عملاں ولے، جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی تے بلے بلے بلے۔ تو آج ہم نے اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ روزے رکھے سارے ہی، تراویحاں پڑھی ساری، تلاوت بھی کرتے رہے، لیکن پھر بھی کہنا ہے کہ ہمارے تو پلے ککھ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کما حق ہو نہیں کیا،
ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ آجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آج پیش ہونے کا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان شریف کا۔ زہ نصیب یہ تو آئے گا شاید ہم نہ ہوں، یہ تو آئے گا اگلے سال، شاید ہم میں سے کئی نہ ہوں یہاں پہ، وہ قبروں میں ہوں، لیکن آج صدق کے دل سے تائب ہونے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وقت ہے۔ تو گرامی قدر عاجزی کے ساتھ پیش ہونے کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، پہلے بادشاہ تھے، بادشاہ سلامت تھے، تو بہت بڑے بادشاہ تھے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ پھولوں کی سیج پہ سوتے تھے، تو ان کی توبہ کے 2 واقعات بنے۔ توبہ کیسے کی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے محل میں یہ بصرہ میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت پہ، محل کی چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے ابھی ہمارے محل کی چھت پہ دوڑ رہا، بلاؤ اس کو۔ تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، انسان کی شکل میں آپ تشریف لائے نصیحت کے لیے۔ تو جب بلایا تو کہا کہ آپ ہماری چھت پہ کیا کر رہے ہیں؟ جی اونٹ لبنا پیا، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں چھت پہ۔ تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں کیا ابھی کوئی چھتاں دے بھی کدی اونٹ لبے نے بھی چھت پہ اور اونٹ؟ کہا اگر چھت پہ اونٹ نہیں نہ ملتا تو نرم و نازک بستروں پہ رب نہیں ملتا۔ یہ نرم و گزاد بستروں پہ حریر اور ریشم کے نرم اور ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی کی ہواؤں کے نیچے رب نہیں ملتا۔ رب کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی چوٹ لگی، پھر دوسری چوٹ اس وقت لگی جب پھولوں کی سیج میری باندی نے سجائی، اور اس نے کہا روزانہ پھولوں کی سیج سجاتی ہوں، بیٹھ کے تو دیکھوں، لیٹ کے تو دیکھوں کیسا مزہ ہے۔ اور جیسے ہی لیٹی اس کو نیند آ گئی، لیٹی اور نیند آ گئی۔ تو بادشاہ آیا، اس نے کہا اس کو حیا نہیں آتی بادشاہ کی سیج پہ لیٹی، اس کو کوڑے مارو۔ کوڑے لگائے، روتی روتی ہنسنا شروع ہو گئی، ہنس رہی ہے۔ اس نے کہا رونا تو سمجھ آتا ہے، ہنسنا سمجھ نہیں آتا۔ تو اس باندی نے کہا بادشاہ میں چند لمحے، چند گھڑیاں، چند ساتیں تیری سیج پہ سوئی ہوں، مجھے اتنے کوڑے لگے جو ساری زندگی سوتا رہا اس کو کتنے لگیں گے۔ کہتے ہیں یہ دوسرا تھا، میں نے فاخرانہ لباس، بادشاہی جبے، وہ سارا کچھ چھوڑا اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ اور پھر حالت یہ تھی کہ جس کو بعد میں بادشاہ بنایا گیا اس نے کبھی چلتے ہوئے صحرا میں، دریا کے کنارے میں اسی ابراہیم بن ادم کو دیکھا جن کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے تھے، پھٹے کپڑے تھے، اور آپ وہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ تو بادشاہ لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، اس نے کہا یہ زندگی اچھی ہے یا وہ زندگی اچھی تھی؟ وہ زندگی اچھی ہے یا یہ زندگی اچھی ہے؟ تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہی اچھی ہے، یہی اچھی ہے۔ نے کہا کیسے اچھی ہے؟ کہا تیری بات یہ لشکر والے، تیری فوج والے، یہ دنیا والے مانتے ہیں، میں بتاؤں یہ کیسے اچھی ہے؟ ایک سونے کی سوئی، سونے کی سوئی یا سونے کی نہیں، ویسے ہی عام سوئی آپ نے دریا میں پھینکی تو اس بادشاہ کو کہا کہ حکم دے مچھلیوں کو وہ تیری سوئی واپس کریں، نہیں آئی تو ابراہیم بن ادم نے کہا وہ سوئی لے کے آؤ، سوئی لے کے آؤ۔ ساری مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں مجھے اپنی چاہیے، وہ اپنی لے کے آ گئی۔ کہا دنیا کے بادشاہوں کا یہ عالم ہے کہ فوج لشکر ان کی باتیں مانتے ہیں، جب بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر ساری مخلوق ہی اس کی بات مانتی ہے۔ تو یہ ابراہیم بن ادم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تضرع زاری کے ساتھ کیسے پیش ہونا ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور ادھر سے ایک بابا جی بزرگ جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ابراہیم جماعت ہو گئی عصر کی؟ کہا جی جماعت ہو گئی، میں جماعت سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔
اب اتنی بات کہنا تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ بابے نے ہاں بھری، دل سے ہاں اٹھی اور کہا ہائے میری جماعت رہ گئی، ہائے 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 میری جماعت رہ گئی۔ جیسے ہی کہا ہائے میری جماعت رہ گئی تو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میں چل رہا تھا، میرے قدم رک گئے، دبے قدموں کے ساتھ واپس آیا۔ میں نے کہا بابا سودا کر لے، بابا سودا کر لے۔ کیسا ابراہیم بن ادم سودا؟ کہا یہ جو ہاں بھری ہے نا تو نے، یہ مجھے دے دے، جماعت کا ثواب لے لے، جماعت کا ثواب لے لے۔ اس نے کہا نہیں کروں گا سودا، نہیں کروں گا سودا۔ کہ کیوں نہیں کروں گا سودا؟ پر میں سنا نہیں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رب بستا ہے۔ جب ہاں بھرتا ہے بندہ، دل سے ہاں اٹھتی ہے تو سمجھ لے اس کے دل میں رب بس رہا ہے، اور اس کا اتنا درجہ اتنا مقام ہے کہ بندہ صدیوں بھی عبادت کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ میں سودا نہیں کرتا، یہ ہاں تو بڑی قیمتی ہے۔ تو گرامی قدر اسی لیے کہا نہ بچا بچا کے رکھ، نہ بچا بچا کے رکھ تو اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ جہاں میں مجھے اما ملی، بڑی قابل غور بات ہے، نہ جہاں میں مجھے اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ جی تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں گناہ گاروں کو پناہ ملتی ہے، تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ دھتکارا نہیں جاتا، تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے بندہ آئے تو وہ محبت کے ساتھ کہتا آجا میرے بندے میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ آئیں اگر بچے سے غلطی ہو، بچے سے غلطی ہو جائے تو ماں جھڑکی دے دے، ماں جھڑکے، بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ پریکٹیکل آپ دیکھتے ہیں، بچہ غلطی کرے ماں تھپڑ مار دے، جھڑک دے تو بچہ آگے سے کہہ دے اماں مجھے معاف کر دے، تو پھر دیکھیں غلطی بھی بچے نے کی، اماں رو رہی ہے، رو کے سینے سے لگا رہی ہے، روتی بھی ہے اور سینے سے بھی لگاتی ہے۔ اور جس خالق نے اپنے مخلوق جناب علی ماں باپ کے دل میں اتنی رحم ڈالا ہے، رحم کا مادہ ڈالا ہے، بچہ غلطی کرے اور روئے بھی ماں، وہ معافی مانگے ماں رو رہی ہے، تو اس خالق کے معاف کرنے کا کیسا انداز ہوگا جی۔ اسی لیے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ اور ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دے سو نکالا، اے لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے تے پردے پاون والا۔ جی اللہ یا رسول یا گرامی قدر، آئیں آج اس کی بارگاہ میں صدق کے دل سے۔ یہ کوئی ایونٹ نہیں، یہ کوئی رسم نہیں، رواج نہیں۔ اگرچہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے رمضان آیا ہم آ گئے، رمضان گیا ہم گئے، اور رمضان میں جو معمولات تھے وہ پورے 11 مہینوں میں معمولات ختم کر دیے گئے۔ نہیں، یہ اللہ نے مہینہ ہی صلح کے لیے بنایا ہے، اور صلح کر لے، آجا آجا رمضان میں آنے والے باقی 11 مہینوں میں بھی آجا اور میرے ساتھ پکی صلح کر لے، میرا بندہ بن کے دیکھ، پھر دیکھ ساری کائنات تیری نہ کر دوں تو۔ لیکن سوال یہ ہے، کمی ہمارے اندر گرامی قدر یہی ہے کہ اگر ہم ماہ رمضان شریف میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی لے کے آتے ہیں تو اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو چاند رات کو ساری تبدیلیاں ویسی کی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، ویسے کے ویسے ہی اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی شیطان کھلتا ہے، جیسے ہی شیطان آتا ہے تو پھر اسی کی اطاعت و فرما برداری میں بندہ لگ جاتا ہے۔ تو گرامی قدر خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں عمل تو پیش ہو رہا ہے، گھر آگے سامان بھیج رہا ہے ہر بندہ۔ فرمایا فَلْيَنْظُرْ اتقوا اللہ، خالق کائنات نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو،
فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تو آگے کیا بھیج رہا ہے یہ بھی دیکھ، اس کو دیکھ کیا بھیج رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب علی میں اپنا سرو کے بیج بوؤں اور امید رکھوں گندم کاٹنے کی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی نافرمانی میں گزار دوں، کوئی گل نہیں، خیر صلاح جنت ٹوری جاواں گے، جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ یہ جو عمل بندہ کرتا ہے، اب دیکھیں بندے نے 21 دن کے لیے حرم کعبہ جانا ہو، حرمین طیبین جانا ہو تو ضروری سامان لے کے جاتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ 10 دن جانا ہے، اگر کسی نے کہیں مہمان بننے کے لیے 10 دن کہیں جانا ہو، آؤٹ آف کنٹری جانا ہو، تو وہ اتنے دن کا سامان لے کے جاتا ہے۔ ایمان سے بتائیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم فیہا خالدون، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کا بھی سامان کوئی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جہاں ہمیشہ ہم فیہا خالدون، 10-15 دن یا 100 سال یا 200 سال کی بات نہیں، اللہ فرماتا ہم فیہا خالدون، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس 2 گز ٹکڑے کا بھی کبھی خیال کر لے، اس کا بھی خیال کر۔ تو گرامی قدر تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی اسی طرف کہ مسلمان کا ایمان لے کے آ جانا کمال در کمال ہے، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اس کو مزید درجات میں بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب صدقہ فطر، اس کے حوالے سے 2-3 باتیں کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھا کے تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کل خواب دیکھی ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا امتی فوت ہو گیا اور میرا امتی گناہ گار تھا۔ قبر میں جب گیا تو آگ آئی، آگے سے آگ جیسے ہی آئی تو ایک چیز درمیان میں آڑ بن گئی، وہ بچ گیا آگ سے۔ حضور وہ چیز کیا تھی؟ فرمایا وہ صدقہ تھا جس نے اسے بچا لیا۔ وہ گناہ گار تھا لیکن صدقے کی برکت سے اللہ نے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا۔ اور صدقہ خیرات ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ اس کا بندہ مومن کا ایمان پر خاتمہ ہونا یہ سب سے کمال کی بات ہے۔ مومن ہو کے بندہ دنیا سے چلا جائے، یعنی ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر ہو جائے، یہ سب سے بڑا امن ہے۔ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو آگے سے فقیر یہی دعا کرتا ہے نا، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اور دے، اللہ تجھے یہ بھی عطا کرے۔ یہ ساری دعائیں اپنی جگہ سے، تو سب سے بڑا امن یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے اور حالت ایمان میں چلا جائے۔ تو حالت ایمان میں جانے کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے، سب سے بہترین عمل صدقہ ہے۔ اور تھوڑے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا کر دی۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے مشہور تابعی ہیں، مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے۔ تو ملک شام سے ایک بندہ آیا، یہ عالم دین تھے اور بہت بڑے زاہد عابد تھے۔ ایک ملک شام سے بندہ آیا مدینہ شریف میں اور اس نے کہا صفوان بن سلیم نامی ہے کوئی بندہ ادھر مدینہ میں؟ کہا ہے تو ہے، اسے ملایا جائے۔ تو جب اس سے ملاقات کی تو کہا خیر تو ہے؟ اس نے کہا تجھے ایک خواب سنانے آیا ہوں، میں نے تجھے ایک خواب سنانا ہے۔ میں ایک رات سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا ایک ندا کرنے والا، ندائے غیبی، ہاتف غیبی سے ندا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ نے ایک قمیص صدقہ کرنے سے بندے کو جنت عطا کر دی، ایک قمیص صدقہ کرنے سے، کرتا صدقہ کرنے سے جنت عطا کر دی۔ تو میں نے کہا بندہ کون ہے؟ تو بولنے والے نے کہا اس کا نام صفوان بن سلیم ہے اور مدینے میں رہتا ہے۔ تو صفوان میں تجھے پوچھنے آیا ہوں وہ کیا عمل کیا تو نے؟ تو وہ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ تو بڑے عرصے کی بات ہے، سخت سردی تھی، میں نماز کے لیے گیا مسجد میں اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا ایک غریب مسکین بندہ کھڑا تھا، اس کے تن پہ قمیض نہیں تھی،
وہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا، تو اس نے کہا صفوان مجھے کوئی کپڑا دے، میں نے اپنی قمیض اتار کے دے دی، میں نے اپنی قمیض اتار کے دے دی، کہا بس اللہ نے اس کے صدقے سے تجھے جنت عطا کر دی۔ گرامی قدر، ایک قمیص کو صدقہ کرنے سے اللہ جنت عطا کرتا ہے، صدقہ خوش دلی سے دینے سے اللہ عذاب دوزخ اور عذاب قبر اور نار کے عذاب سے محفوظ کر رہا ہے۔ تو گرامی قدر، تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کیا کرو، فطرانہ۔ اب یہ بھی کمال والی بات ہے، حالت روزہ میں بندے سے کئی مکروہات ہو جاتے ہیں، کئی ایسے عمل ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے روزے کے اثرات میں فرق پڑتا ہے، اثرات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی حالت روزہ میں بندے نے بد نگاہی کر لی، حالت روزہ میں کانوں میں گانوں کی آواز آ گئی، حالت روزہ میں زبان سے گالی نکل گئی، یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو روزے کے روحانی اثرات کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن فرمایا جب صدقہ فطر دے دو گے تو اللہ پاک ان ساری چیزوں سے آپ کو پاک کر دے گا۔ تو صدقہ فطر یہ نماز فطر عید الفطر سے یعنی نماز عید سے پہلے پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے اپنی بالغ اولاد کی طرف سے والد کا حق نہیں۔ اگر اولاد کماتی ہے کھاتی پیتی ہے تو پھر والد کا حق نہیں کہ وہ سب کا دے، بلکہ بالغ جو ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ خود اپنا اپنا صدقہ فطر دیں، حالانکہ بیوی بھی اپنا خود صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر احسان کے طور پہ بندہ کر دے تو ہو جاتا ہے، احسان کے طور پہ اگر بالغ اولاد کا بندہ سب کا کر دیتا ہے تو ہو تو جائے گا، لیکن حق بالغین کا اپنا اپنا علیحدہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ تو گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ فطرانہ ہے کتنا، فطرانہ ہے کتنا؟ اب یہ بندے بڑے صاحب حیثیت سہتے ہوئے کھاتے پیتے پوچھتے نظر آتے ہیں، اور جی کتنے بنے ہیں ایشوری جی کتنے پیسے بنے ہیں؟ کم از کم تو اعلان ہوا ہے کہ 100 روپیہ ہے عام گندم کا، اور تھوڑی سی بہترین گندم ہے 125 روپے ہے، لیکن ایک بندہ مہینے کا 1,00,000 یا 50,000 کماتا ہے تو اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، وہ 100 روپیہ دے رہا ہے، تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ یہ شریعت نے خالی گندم کا ہی نہیں رکھا، جو کا بھی رکھا ہے۔ 2.25 سیر جو کی قیمت 400 بنتی ہے، 400 فی کس دے دے اگر حیثیت ہے تو، کھجور کا دے دے، کشمش کا دے دے، تو جتنی زیادہ حیثیت ہے زیادہ سے زیادہ خرچہ کر۔ یہ تو عام سادہ پوش ماڑا بندہ مزدور بندہ وہ 100 روپیہ یا 125 دے تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک اچھا بلا کھاتا پیتا بندہ اگر 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کا 1,000 روپیہ دے دے تو اس میں کوئی فوقیت والی بات نہیں، ہو تو جائے گا، یہ نہیں کہ ہوگا نہیں، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ کم نہ کرے برابر بھی نہ کرے، ہر بندہ کوشش کرے 125 ہے تو میں 150 دوں گا، اگر اتنی حیثیت ہے کہ میں 150 بھی دے سکتا ہوں آسانی سے میں 200 دوں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اس لیے گرامی قدر صدقہ فطر بھی اسی کو دیا جائے گا جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ جس پہ جو ہے وہ جس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں اسے فطرانہ دیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بتائیں، یہ بتا کے کسی کو زکوٰۃ دینا یا بتا کے کسی کو فطرانہ دینا یہ بھی ضروری نہیں، ویسے ہی کہہ دیں لو جی آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، جی کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ کیسے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو سب سے پہلے بندہ دیکھے، اپنے عزیزوں میں بہنوں میں بھائیوں میں رشتہ داروں میں دیکھے کوئی کمزور ہے کوئی ماڑا ہے تو ان کے لیے تعاون کر دے، اور آج ہی کر دے تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ تو کئی لوگ تو سیویاں لے گئے، جناب علی سوجی لے گئے تو چینی لے گئے، تو یہ کیا بات ہوئی جی؟ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کپڑے کی جوتے کی ضرورت ہے، تو آپ ان کے لیے پیسوں کا بندوبست کریں۔ تو صدقہ فطر نماز عید الفطر سے پہلے پہلے جو صاحب حیثیت ہو جائے تو وہ عید سے پہلے پہلے ادا کرے، اگر نہیں کسی وجہ سے ادا کر سکا تو وہ عید کے بعد بھی ادا کرے گا، یعنی یہ واجب ہے، یہ لازمی ہے، یہ دینا ہی دینا ہے اور خوش دلی سے دینا ہے۔ تو گرامی قدر یہ عمومی بات ہے کہ جب پیسے نکلتے ہیں نا تو بندے کو کھوس ہی پڑتی ہے، یار گھٹ ہو گئے نے، حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا یہ کم نہیں یہ زیادہ ہو رہے ہیں،
زکوٰۃ کا معنی صدقے کا معنی ہی بڑھنا ہے، یہ بڑھنے کے معنی میں ہے، کم ہونے کے معنی میں نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ یہی سوال ہوتا ہے کہ اگر دینے والا دیتا ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے یا لینے والا زیادہ خوش ہوتا ہے؟ لینے والا زیادہ خوش ہوتا ہے، چل یار اچانک 1,500-2,000 آ گیا، 2,500 آ گیا، وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ فطری طور پہ جو دے رہا ہے اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا اگر تجھے پتہ چل جائے نا دینے کا اجر کتنا ہے تو اتنا خوش لینے والا نہ ہو جتنا دینے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ایک کھجور کا ایک حصہ صدقہ کرنا بھی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو چاہے کھجور کا ایک حصہ ہی، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور، ایک کھجور ہے نا تیرے پاس، آدھی دوسرے بھائی کو دے دے، صدقہ کر دے، تو فرمایا اس کی وجہ سے بھی جہنم سے تو بچ سکتا ہے۔ صدقے کی بڑی برکات ہے، اگر 1 روپیہ بھی بندہ خرچ کرے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت والے دن وہ اس کا 1 روپیہ بھی احد پہاڑ جتنا اسے نظر آئے گا۔ صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم بھیڑ بکریوں کو، جانوروں کو پالتے ہو، وہ بڑھتے ہیں، ان میں بڑھوتی ہوتی ہے، وہ موٹے ہوتے ہیں، فرمایا اسی طرح صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا حجم احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، قیامت والے دن بندہ دیکھے گا۔ تو اس لیے گرامی قدر ہمیں سوچنا ہے، غور و خوض کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم صدقے دل سے آج توبہ کر کے جائیں، جمعۃ الوداع ہے اور آخری جمعہ ہے ماہ رمضان شریف کا، پھر یہ ہماری زندگی میں ہم شاید ہوں نہ ہوں یہ تو آئے گا، اور پھر یہ ثواب، یہ کمال، یہ فیوز و برکات، یہ جہنم سے آزادی کے پروانے پورا سال 11 مہینوں میں نہیں ملنے والے۔ تو اس لیے صدقے دل سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ ایک جو ہے عجیب سا مسئلہ عام لوگوں میں یہ رائج ہو چکا ہے، وہ جمعۃ الوداع کو قضائے عمری کے وہ 12 نفل پڑھتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ لو جی باقی 11 مہینے کی معافی ہو گئی، جڑیاں نمازاں قضا کیتیاں نے قضائے عمری کرنے سے وہ معاف ہو گئیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے اور بندے کو غفلت کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ قضائے عمری مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے قضائے عمری کے نوافل ہوتے ہیں، اور آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اور 1 مرتبہ اپنا آیت الکرسی، اور اسی طرح ایک مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہر رکعت میں پڑھی جائیں گی، 12 نفل پڑھیں گے۔ تو کہا کہ اس کی برکت سے جو قضا کر کے نمازیں پڑھی ہیں اللہ ان کا گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ سمجھنے میں فرق ہے، قضا معاف نہیں ہوگی بلکہ قضا کر کے جو پڑھی ہیں ان کا قضا کر کے پڑھنے کا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے قضائے عمری کے۔ اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھے، لیکن جو اس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ یہ قرض ہے، جیسے بندے نے قرضہ لیا ہو تو وہ قرضہ جو ہے وہ دینا ہی پڑتا ہے، بالآخر دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بندے کی ذات پہ قرضہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگی جب تک بندہ قضا نہیں کرے گا۔ اور قضا کر کے پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ قضائے عمری سے، یہ نفل پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔